another quality of a doctor وہ ہے keeping secrets, راز کی حفاظت. ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ اس امید سے آتا ہے کہ معالج نہ صرف اس کا صحیح علاج کرے گا بلکہ اس کے راز کی حفاظت بھی کرے گا. معالج کی شخصیت کے لیے باقی صفات کے ساتھ اس کا شرعاً اور اخلاقاً رازدان ہونا بھی لازمی ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماریاں اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک بندہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک ڈاکٹر سے وہ راز اور وہ سیکرٹس ڈسکس کر لیتا ہے. تو چونکہ لوگ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور اپنی راز وہ ڈاکٹر کو بتائیں گا، تو آپ لوگ چونکہ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ لوگوں کو کیا ہونا ہے کہ لوگوں کے رازدان ہونا ہے. آپ لوگوں کی جو سیکرٹس ہیں ان کو سیکرٹ ہی رکھیں گے. ایسا نہ ہو کوئی مریض آئے اور آپ کو اپنا کوئی راز بتائے اور آپ پھر لوگوں میں کہے جی فلاں میں یہ بیماری ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے. تو ایک ڈاکٹر کے لیے باقی صفات کے ساتھ ساتھ اس کا شرعاً اور اخلاقاً رازدان ہونا بھی لازمی ہے کہ وہ لوگوں کے جو سیکرٹس ہیں اس کو سیکرٹ ہی رکھیں. اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانۃ، کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے تو اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص ایک ڈاکٹر کے پاس آئے اور اس کو اپنی کوئی بیماری بتاتا ہے یا کوئی بات بتاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جی کوئی اور تو ہمیں سن نہیں رہا یا دیکھ تو نہیں رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ جی یہ آپ کو راز کی بات بتا رہے ہیں. تو اگر وہ آپ کو یہ نہ بھی بتائیں کہ یہ راز کی بات ہے تب بھی آپ نے اس بات کو راز ہی رکھنا ہوگا. سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے نہ کہا ہو کہ اسے راز رکھنا، پھر بھی اس کی بات راز کی حیثیت رکھتی ہے. اس کی اجازت کے بغیر دوسروں کو بتانا صحیح نہیں ہے. اس حدیث میں ادھر ادھر کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ادھر ادھر دیکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دوسروں سے اپنی بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح امانت میں خیانت نہ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت تاکید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نیک عمل مومنوں کی صفت یوں بیان کرتے ہیں، جو نیک عمل مومن ہیں اللہ رب العزت ان کی صفت بیان کرتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مومن لوگ کون ہیں؟ جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. جن لوگوں کے پاس امانتیں ہیں اور جن کے پاس لوگوں کے راز ہیں وہ ان کو خاطر میں رکھتے ہیں، وہ ان کو ملحوظ رکھتے ہیں. سید سلیمان ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت کا دائرہ صرف روپے، پیسے اور جائیداد اور مالی اشیاء تک نہیں ہے. ہم جب امانت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی لوگ آپ کے پاس پیسے رکھے، آپ کے پاس جائیداد رکھے یا مالی کوئی چیز رکھے وہ امانت ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار صرف مالی اشیاء نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ ہر مالی قانونی معاملات تک وسیع ہے. اگر کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھی ہے تو اس کے مانگنے پر اس کو جو کا تو دینا امانت ہے. اگر کسی کا کوئی حق کسی پر باقی ہے تو اس کا پورا کرنا بھی امانت ہے. آپ کے ٹیچرز کا آپ پر حق ہے، آپ اپنے ٹیچرز کا حق ادا کریں گے. آپ کے ساتھیوں کے آپ پر حق ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے حق ان کو ادا کریں گے، یہ بھی آپ پر امانت ہے. کسی کا کوئی راز آپ کو معلوم ہے تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو چھپانا بھی امانت ہے کہ آپ اس کے راز کو چھپائیں. کسی مجلس کی باتیں سن کر اسی مجلس تک محدود رکھنا اور دوسروں تک پہنچا کر فتنہ اور ہنگامہ کا باعث نہ بننا بھی امانت ہے. فار ایگزامپل آپ ایک مجلس میں اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھے ہیں تو مجلس میں ہر طرح کی باتیں آتی ہیں. بعض اوقات گپ شپ میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ گپ شپ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ان سیکرٹس کو اوپن کریں گے، دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو اس سے فتنہ برپا ہوتا ہے، ہنگامے پڑتے ہیں، لوگ لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے. تو اسی وجہ سے جو مجلس کی باتیں ہیں آپ لوگوں نے مجلس کی باتوں کو مجلسوں میں رکھنا ہے. اسی طرح کلاس میں جو ٹیچر آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے امانت رکھنا ہے. ادھر جا کے نہیں کہ پرنسپل صاحب کو بتائے گی جی ٹیچر نے تو یہ کہا، دوسرے ٹیچر کو کہے جی اس ٹیچر نے تو یہ کہا. یہ کلاس یہ بھی ایک کیا ہے، ایک مجلس کی حیثیت رکھتی ہے. تو بعض اوقات بعض ٹیچرز آپ کے پاس بہت ساری باتیں کرتے، بات چیت ہوتی ہے کلاس میں، لیکن جب کلاس ختم ہوتی ہے تو بات چیت آپ لگانے اس کو اوپن نہیں کرنا. اسی طرح کسی نہ کسی آپ سے کسی نے ایک نجی کام کے حوالے سے مشورہ مانگا، آپ کا ایک دوست ہے آپ سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کام میں مشورہ چاہیے، تو اس کو سن کر اپنے تک محدود رکھنا اور اس کو صحیح مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے. ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلس سے نشستیں وہ امانت ہے. آپ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ ایک امانت ہے،
اس کو آپ لوگ امانت ہی رکھیں گے. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو رازدان ہونا چاہیے، لوگوں کی رازوں کو اپنے پاس بطور امانت محفوظ رکھنا چاہیے. دنیا میں دو لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر سے کوئی اگر اپنی بیماری کو چھپاتے یا اپنے رازوں کو چھپاتے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اسی طرح دوسرا وہ معاشرے میں علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو بعض اوقات ایسے مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں کہ وہ کوئی اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن علماء حضرات کو بتاتے، تو ان کے پاس بھی لوگوں کی امانتیں وہ ان کی سینے میں دفن ہوتی ہیں. بہرحال اگر آپ جو بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی راز کی بات بتائیں تو آپ لوگ اس کو کیا کریں، راز ہی رکھ کے لوگوں کو اس کو نہ بتائیں. دوسری جو ڈاکٹر کی کوالٹی ہے وہ ہے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس. انسان کی بہترین شخصیت سازی میں ایک اہم کردار اس کی عزت نفس یعنی خودداری بھی ہے. اس اخلاقی وصف سے انسان اپنی عزت، اپنے مرتبے اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے. اگر ایک انسان میں، ایک ڈاکٹر میں وہ کیا ہے، عزت نفس ہے، تو وہ اپنی عزت، اپنے مرتبے اور اپنی شخصیت اور حیثیت کی حفاظت کرتا ہے. اور جس شخص میں یہ وصف نہ ہوگا اس میں بلند نظری بھی نہیں ہوگی. ایسے شخص کی باتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور لوگ اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، اور پھر مجلس میں اس کو عزت حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ اس کو عزت نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے. اس اخلاقی خودداری اور شریفانہ رکھ رکھاؤ کی حفاظت کی خاطر قدم قدم پر اپنی ہر ایک بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے. آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ ہر بات پہ نظر رکھتے ہیں. چال ڈال، آپ اپنی بول چال، لباس، ہر چیز سے شرافت کا اظہار ہونا چاہیے. البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا جو شامل نہ ہو. اگر آپ اپنی عزت نفس رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک لمٹ تک جہاں پر شریعت آپ کو جہاں تک اجازت دیتی ہے اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، لیکن حد کراس نہ کریں کہ آپ میں بڑائی شامل ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو آپ حقیر سمجھیں. یہی چیز ہے جس سے خودداری، غرور اور نمائش میں فرق و امتیاز کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. تو صحابہ وہ تو دین کے پتنگ تھے، ہر ایک بات کو آپ وسلم سے پوچھتے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے اچھا کپڑا اور اچھا جوتا بہت پسند ہے، میں تو اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور اچھا جوتا پہنتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی جمال کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت بھی ہے، جمیل ہے، اور جمال خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تو غرور یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کی تحقیر. آپ اپنے لیے اچھا لباس پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اپنے لباس کا صحیح طریقے سے اچھا خوبصورت اور قیمتی لباس پہنیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مرتبے پر رکھیں. یہ نہ کریں کہ جی میں تو ایک اچھا بڑا آفیسر ہوں، بڑا بندہ ہوں، اور یہ کو حقیر سا بندہ ہے اور لوگوں کو حقیر جانے. یہیں سے پھر کیا ہوتی ہے، غرور اور تکبر انسان میں آتی ہے. آپ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، اچھا لباس پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، لیکن خود کو کہ جی یہ باقی میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، مجھ سے کم تر ہے لیکن یہ بھی انسان ہے، ان کو عزت دیں. تو پھر اس میں کیا ہے، وہ غرور اور تکبر شامل نہیں ہوتا. اس حوالے سے ایک شیخ گزرے ہیں ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے کہ خودداری غرور سے الگ چیزیں، ایک ہے خودداری، ایک ہے غرور. کیونکہ خودداری اپنی ذات کی حیثیت کو جانچنے اور اس کی عزت کا نام ہے. خودداری کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو پہچانیں کہ جی میں کیا چیز، میری کیا عزت ہے، اپنی عزت کو پہچاننے کا نام ہے. اور غرور جو ہے وہ اپنی ذات کی اصلیت اور اپنی ذات کی اصلی حیثیت کو فراموش کر جانے اور اس کو اپنی جگہ سے اوپر جگہ لے جانے کا نام ہے. غرور کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فراموش کریں، آپ کی اپنی ایک حیثیت، آپ کے کہ نہیں جی مڑا میں تو اپنے آپ سے بہت زیادہ اونچا ہوں. آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے لیکن اپنی حیثیت سے آپ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں، اس کو غرور کہتے ہیں. خودداری کا سب سے بڑا مظہر وقار یعنی سنجیدگی اور متانت ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ رہیں، آپ لوگ میں عاجزی ہو. اس لیے اسلام نے ہر حالت میں عاجزی کے قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے. وقار اور سنجیدگی، متانت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدی الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوہ. ان الہدی الصالح نیک طور طریقے، والصمت الصالح اور نیک انداز، والاقتصاد اور میانہ روی، جزء من 25 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے. تو ایک ڈاکٹر کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ.
اگلی جو کوالٹی ہے وہ ہے عفو و درگزر، فارگیونیس، لوگوں کو معاف کرنے کا صفت۔ معالج کی صفات میں سے ایک اہم صفت عفو و درگزر کا ہے۔ باقی لوگوں کی بنسبت یہ صفت ایک ڈاکٹر میں بدتری کی عتم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اکثر مریض ان حدود اور قیود سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں علم کی کمی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے حدود اور قیود سے ناواقف ہیں، جو کہ ایک فلاحی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں میں وہ تربیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مریض ایک ایسی حرکت کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے قدرتی طور پر بندے کو غصہ آ جاتا ہے، لیمٹس کو کراس کرتا ہے، ڈاکٹر سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عفو و درگزر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، مومنوں کو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور کیا کریں؟ درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تم کو بخش دیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ تو اللہ کب بخشے گا؟ اگر آپ لوگ معاف کریں گے اور درگزر کریں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور خدا تو بخشنے والا بڑا مہربان ذات ہے۔ ایک اور جگہ پر مومن کی صفت اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ، اور جب مومن کو غصہ آتا ہے ہم یعفرون، تو وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتے تو وہ لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے پروردگار کی بخشش وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف لب کو دوڑ پڑو، اپنے رب کی بخشش اور اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو، لب کو۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض وہ کیا ہے؟ وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور وہ جنت، وہ بخشش اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدت للمتقین، اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ خدا سے ڈرنے والے۔ پھر آگے متقین کی صفت بیان کر دی، الذین، متقین وہ لوگ ہیں ينفقون فی السراء والضراء، جو اپنا مال خدا کی راہ میں آسودگی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو روکتے ہیں۔ صفت اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ غصہ کو روکتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ مومن متقین کیا لوگ ہیں؟ جو اپنے غصہ کو روکتے ہیں، اگر ان کو غصہ آتے تو غصہ کو روکتے ہیں، اور کیا ہے؟ لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو تعلیم ہے کہ ڈاکٹر کو عفو و درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر کی زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اب ایک بندے نے آپ کی گاڑی کو ماری، لیکن وہ آپ پہ بدمعاشی بھی کرتا ہے اور آپ کو برا بلا بھی کہتا ہے، آپ اس سے باتیں کرتے تمیز سے، اسے معافی مانگتے، وہ آپ کو سب کچھ کہتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی بس بڑا مجھے چھوڑے، غلطی بھی ان کی ہے، لیکن آپ اسے معافی مانگ کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہی بندہ اسی ٹائم دوسری جگہ ایکسیڈنٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر ہیں نا، تو اب آپ کا غصہ تو ہے کہ اچھا یہ بندہ ہے میرے سامنے، تو آپ اس کو زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں کہ بس میں آپ کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ لوگوں نے درگزر اور عفو سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا غصہ تو ہے، فطری چیز ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ اللہ غصہ پینے والے اور معاف کرنے والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اتنی آیتیں، اتنی احادیث، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہیں یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کا علاج کروں، آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کروں۔ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے اس سے پیش آئیں، تو پھر تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہیں گے۔ اسلام میں یعنی کوئی ایسی اگر سچویشن آ جائے تو اس کو غصہ کرنا جائز ہے، یعنی جس میں اسی قسم کو فار ایگزامپل کوئی آگے سامنے بدمعاش اور ظالم آدمی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ ہم ڈاکٹر اور مریض کی بات کریں کہ جب آپ کے پاس مریض آ جاتا ہے اور فار ایگزامپل اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس نے آپ کی جو بھی آپ نے اس کی بے عزتی کی یا جو بھی ہے، لیکن بحیثیت ڈاکٹر آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، تو آپ نے بس غصے کو پی کر اور درگزر سے کام لے کر جو بھی اس نے غلطی کی ہے، جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کو معاف کر کے درگزر کر کے اس کا صحیح طریقے سے علاج کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگلی جو رہی وہ ہے رحم دلی، مرسیفلنس، کائنڈ ہارٹیڈ۔ انسان کے بنیادی اخلاق میں سے ایک رحم دلی ہے، اور ایک ڈاکٹر کے لیے اس کی اہمیت کسی ذی شعور انسان سے پوشیدہ نہیں۔
میڈیکل اور طب کا تمام شعبہ ہی وہ رحم دلی کی بنیادی ستون پر قائم ہے. آپ دیکھیں میڈیکل اور جو طب کا شعبہ ہے اس میں ساری چیزیں یہ رحم دلی ہے. ایک ڈاکٹر، ایک نرس، جو پیرامیڈیکل، جو بھی سٹاف ہے جتنے بھی ہیں وہ تمام رحم دلی کی بنیادی ستون پر قائم ہے. اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص نام اللہ کے بعد، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ اور اہم وہ رحمان ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا نام ہے رحیم. مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ کوئی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے رحمان اور رحیم کا نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بلائی کے بہت خواہش مند ہیں. حریص علیکم، وہ بہت زیادہ آپ کی بلائی کی خواہش مند ہے کہ آپ لوگ کو بلائی پہنچائے. رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربانی. تو اسلام نے جس رحم دلی کی تعلیم دی ہے وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، بلکہ اس کا دائرہ نہایت وسیع ہے. اس طرح اس میں تمام بنی نوع انسان، تمام انسان اس میں شامل ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں عام رحم کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. اس عام رحم دلی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جو مسلمانوں پر کریں گے یا ان لوگوں پر، نہیں، عام رحم ہے کہ آپ رحم کریں گے تو آپ انسانوں پہ بھی کریں گے. انسانوں میں مسلمان اور غیر مسلم سارے آتے ہیں، تمام لوگوں پہ آپ رحم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانوروں پہ بھی رحم کریں گے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کہتے کہ جی جانور تو جانور ہے بس میں اس پہ رحم نہیں. بسا اوقات ایک حقیر سے جانور پر آپ رحم کرتے ہیں اور تھوڑی سی رحم کر کے اللہ آپ کی ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے. بنی اسرائیل کی ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہاں کی ایک زانیہ عورت تھی، نہایت گناہگار، ساری عمر اس کی غلط کاموں میں گزری تھی. ایک دن وہ گناہ کے کام سے گھر لوٹ رہی تھی، تو گناہ کے کام سے لوٹ کر جا رہی تھی، تو راستے میں ایک کتا تھا جس کو زخم لگا تھا اور بہت زیادہ وہ پیاس اس کو لگ رہی تھی. تو اس نے اس کو محسوس کیا، اس عورت نے، تو اس نے اپنے ہاتھوں پہ اس کتے کو جو زخمی بھی تھا، نہایت بری حالت میں تھا، اس کو پانی پلایا، اور راستے میں اس عورت کی موت ہو گئی. تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، جنت میں دیکھا، تو اسے پوچھا کہ آپ تو ساری عمر آپ کی گناہوں میں گزری ہے اور آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دن گناہ کے کام سے واپس جا رہی تھی اور راستے میں ایک کتا پڑا تھا، اس کو میں نے پانی پلایا، مجھے اس پہ رحم آ گیا، اور پھر اس سے آگے جا کے راستے میں ہی میری موت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو میری وہ چھوٹی سی نیکی، کتے کو پانی پلانا، ایک جانور ہے، اس پہ رحم آنا، اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ میری ایک حقیر سی جانور پہ آپ کو رحم آ گیا. تو اللہ نے کہا کہ مجھے آپ پہ رحم آ گیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. اب چھوٹی سی جانور، تھوڑی سی نیکی، اور اللہ نے اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا. تو رحم دلی ایسی چیز ہے کہ ہر چیز، ہر لوگوں پہ آپ رحم نہیں کریں گا. دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں کرے گا. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو دوسرے بھی اس پر رحم نہیں کریں گے. یہی وہ چیز ہے جسے یتیموں کی غمخواری، بے کسوں کی تسکین، بیماروں کی تسلی، اسی طرح غریبوں کی مدد، مظلوموں کی حمایت، اور زیر دست جو لوگ ہیں ان کی اعانت اور مدد کی جاتی ہے. نیکسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے احسان، یعنی بلائی کرنا، بینیفیشنس جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. نیکی اور بلائی کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیکی کے کام کو مفید ہے، اس لیے اس کی صورتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اب بلائی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ صورتیں ہیں. البتہ ان سب کی ایک عام شکل یہ نکلتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام پہنچے. اور یہی ایک بہترین ڈاکٹر کی صفت ہو سکتی ہے کہ وہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے بالعموم اور مریض کے لیے بالخصوص آرام کا سبب بن جائے. قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. جمعہ کی نمازوں میں، خطبہ میں تمام علماء ائمہ وہ یہ پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے. تو احسان کی اہم صورت یہ ہے کہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے. ایک بندہ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، تو احسان کی اہم صورت ہے کہ آپ اس کو اس مصیبت اور مشکل سے نجات دلائیں.
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات دلائی تھی، تو یوسف علیہ السلام اس کو بڑا احسان سمجھتے ہیں. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، کہ اللہ نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا. مصیبت سے اللہ نے اس کو نجات دی، تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، آپ لوگ احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نیکسٹ جو کوالٹی ہے ایک ڈاکٹر کی، وہ ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس جس کو ہم بولتے ہیں. خود اعتمادی یہ ایک ایسی قوت ہے جو اپنے ہی جیسے دوسرے بندوں کی محتاجی سے بچاتی ہے. اگر آپ میں خود اعتمادی ہیں تو آپ کو دوسرے لوگوں کے، آپ جیسے لوگ ہوں گے ان کی محتاجی سے آپ کو بچاتی ہے. اور جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان سے آزادانہ کام لینے اور اس کا پورا صلہ پانے کے لائق بناتی ہیں. جب کسی شخص کو اپنی کارکردگی پر پورا بھروسہ نہ ہو تو وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ محنت کر سکتا ہے، نہ ایک ڈاکٹر مریض کی صحیح طور پر خدمت کر سکتا ہے اگر اس کو اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو، سیلف کانفیڈنس نہ ہو. انسان اگر اپنے مقام بندگی و عبودیت کا شعور حاصل کرے، اس کو اپنے بندگی کے مقام کا پتہ چلے کہ میری مقام بندگی کیا ہے اور عبودیت کا اس کو شعور حاصل ہو جائے، تو اس کی یہی خود شناسی اسے خود اعتمادی بھی عطا کر دی. اور جب بندے میں خود اعتمادی آتی ہے، یہی چیز اس کو قرب الہی کا ذریعہ بناتی ہے. ایک مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خود اعتمادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانا آسان ہوتا ہے. اگر آپ میں سیلف کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی ہے، جو بھی باطل ہے آپ اس کے سامنے آسانی سے ڈٹ کھڑے ہوں گے اور اس کے سامنے ڈٹ جانا آپ کو آسان ہوتا ہے. البتہ دو امور ایسے ہیں، دو کام ایسے ہیں جو خود اعتمادی کو ٹیس پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ہے خوف اور دوسرا غم. کہ آپ میں خوف آ جائے تو آپ کی خود اعتمادی کو یہ نقصان پہنچاتی ہے، اور دوسرا ہے غم. آپ میں غم آ جائے تو یہ آپ کی کیا کرتی ہے؟ خود اعتمادی کو نقصان پہنچاتی ہے. لیکن اگر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یعنی جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر وہ اپنی ایمانی موقف پر ثابت قدم رہتا ہے اور پھر کسی قسم کا خوف و غم اس پر غالب نہیں ہو سکتا. در حقیقت مومن کو اپنی خداداد صلاحیتوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ اس وقت ہوتا ہے اور ان صلاحیتوں کی سچی قدر اس وقت کرتا ہے جب نامساعد حالات میں بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتا ہے اور حسن خلق کی تمام صفات اس کو اپنے آپ میں جمع کرتا ہے، تو بندے میں سیلف کانفیڈنس آتی ہے، خود اعتمادی آتا ہے. پھر وہ نہ اس کو خوف کو نقصان پہنچاتی ہے اور نہ اس کو غم نقصان پہنچاتی ہے. ایک ڈاکٹر کے لیے اہم چیزیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر نے اپنے آپ پہ خوف طاری کر دیا تو پھر وہ خود اعتمادی اس سے چلی جاتی ہے، پھر وہ مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح غم بھی ہیں کہ اگر ڈاکٹر وہ غموں کو اپنے دل پر لیں تو پھر وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس میں سیلف کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، خود اعتمادی، پھر وہ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. نیکسٹ جو کوالٹی آف اے ڈاکٹر ہے وہ ہے عہد و پیمان، آبزرونگ پرامس. جو آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہیں، ان کو آپ لوگ کیا کریں گے؟ پورا کریں گے. عہد ایک فطری معاہدہ ہے اور تمام عہدوں میں سب سے پہلے انسان پر اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوا تھا. ازل میں ہماری روح نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہماری روحوں سے وعدہ لیا تھا ازل میں، جب اللہ نے دنیا اور کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ نے تمام مخلوقات کی روحوں کو پیدا کیا اور ان کو ایک میدان میں اللہ نے جمع کر کے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو ایک عہد تو وہ ہے جو ہماری روحوں نے اللہ سے کیا تھا. دوسرا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اقرار کی صورت میں کیا گیا ہے. تیسرا عہد جو عام طور سے قول و اقرار کی شکل میں آپ اپنے آپ دوسروں کے ساتھ کہ جی میں آپ کو یہ چیز دوں گا، آپ اس کے ساتھ وعدہ کرتے اقرار کرتے ہیں، تو دو لوگوں کے درمیان جو قول اور اقرار کی شکل میں ہوتی ہے. اور چوتھا عہد وہ ہے جو اہل حقوق کے درمیان فطرتاً قائم ہے. آپ پر لوگوں کے حقوق ہیں، آپ کے والدین کے آپ پر حقوق ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے آپ پہ حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے آپ پہ حقوق ہیں، آپ کے فرینڈز کے آپ پہ حقوق ہیں. تو یہ کیا ہے؟
یہ فطرتاً لوگوں کے حقوق ہم پر قائم ہے، ایک وعدہ فطرتاً ہمارے درمیان قائم ہے، اور ان تمام کے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، کہ جو قرار کو نہیں توڑتے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، جن رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ لوگ ان کے ساتھ اپنے رشتہ داری اور اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، جو حد کو پورا نہیں کرنا اس شخص میں دین نہیں ہے، دین تو ہے لیکن اس میں کامل دین نہیں ہے۔ یعنی اس قول و اقرار کو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے یا کسی انسان سے کرتا ہے اس کے پورے کرنے کا نام دین ہے، اور جو شخص اس عہد کو پورا نہیں کرتا، اس وعدہ کو پورا، اس قول و پورا نہیں کرتا۔ اگلی جو کوالٹی ہے وہ ہے مساوات، ایکولیٹی، برابری جس کو ہم کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان نے فطرت ہے، اور جب بھی اور جہاں جہاں انسان ابدی اور خون خرابے کا مرتکب ہوا ہے اپنی فطرتی رجحان کے سبب نہیں بلکہ گمراہی کے سبب ایسا ہوا ہے، اور جب بھی اس کو یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھ آپ انسان ہیں تو براہ راست پر آ جاتا ہے۔ قرآن مجید جب انسانوں کو یا ایھا الناس اور یا بنی آدم کے خطاب کرتا ہے تو دراصل وہ ان کو خطاب کرتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید کا یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے کہ جو لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایسے بائی بائی بن گئی کہ دنیا نے ان کو اخوت و مساوات کا سبق ان سے سیکھا۔ آپ مدینہ میں دیکھیں نا، جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے مواخات ایسا قائم کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے تفریق ختم کرنے کے لیے جو اصول پیش کیے کہ آپ لوگوں میں کوئی تفریق، کوئی فرق نہیں ہے، اسلام نے ایک بڑا زبردست اصول پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نہ بینک بیلنس والا ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ صدر ہے، نہ وزیر ہے، نہ منسٹر ہے، کوئی بھی اللہ کے نزدیک، اگر آپ میں سے کوئی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ہاں وہ جھونپڑی میں کیوں نہ رہے، وہ فٹ پاتھ پر سوئے، لیکن وہ زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمام مخلوقات، تمام لوگوں کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قوم اور قبیلے بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے کہ ایک اہم اصول اللہ نے بتایا کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اصل ہونے کے اعتبار سے تمہاری جو قومیں اور قبیلے ہیں تو یہ پہچان کے لیے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، اور اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں تھا کہ قوم اور قبیلوں کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے میں اونچ نیچ اور کم اور برتر اس کے امتیازات بڑھتے، نہیں، بلکہ صرف اس کا جو اہم ہے وہ یہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، آخری خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، پروردگار ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا پروردگار بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، کسی اجمی کو غیر عرب کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، سرخ کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، ولا لاسود علی الاحمر، اور نہ کالے کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوى، مگر تقوی کے سبب، جس بندے میں تقوی ہوگا اس کو فضیلت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہیں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ میں سے جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں، تو جو غائب لوگ ہیں تو آپ غائب تک اس چیز کو پہچانیں، ان باتوں کو آپ لوگ غائب لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں جو منشور دیا تھا، یہ منشور صرف زبانی کلامی نہیں تھا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کو عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ یہی جذبہ انسان کو تمام دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھی سلوک کرنے
اور اچھے رویے کرنے پر ابھارتا ہے۔ ایک معالج کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب مریض کی نسبتاً کم مالی و سماجی حیثیت ڈاکٹر سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے زیادہ صاحب ثروت مالدار لوگوں کی طرح سلوک کیا جائے۔ اسی طرح ڈاکٹر کی زندگی میں ہر وقت ایسے مواقع آتے ہیں جس میں غریب، امیر، مرد و عورت، جوان اور بوڑھے، غرض یہ کہ ہر قسم کے مریض ہوتے